مخرجك وظهورك، واجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك وجندك والمستشهدين في سبيل الله عز وجل بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. I try my best to keep It's just like it's showing. Oh, that It's showing. I know. I know. Just like Okay. comes in. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Brother Kumail would like to say a few words in regards to what transpired in Sweden. Assalamu alaikum, everyone. So as some of us know, we have seen that the Quran has been burned in Sweden. And what I wanted to bring light is that it is a night before Ashura. It is a night of giving bayah, giving allegiance to the Imam, the walking, talking, living Quran. And in turn, let's show respect, stand with the Quran, and give allegiance to the Quran. Let's all recite Surah Fatiha all together. Salawat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى ويقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل سورة مباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلق والنور أرش أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس وأختك زينب وبنتك رقية جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Respected elders, brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, I start in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. For once again, by His mercy and His grace, He has brought us all together on not only any night in the calendar year, but on the night of the 10th of Muharrum, Ashura. May Allah bless all of you. May Allah bless all of you who have been with us in this journey from day one, who have entered the tents of Imam Hussein in Miami since night one. And may Allah bless the ones that showed up on this night, the unfamiliar faces that I see. And may Allah bless the ones that show up a few nights after Ashura. Truly, you are the ones that remain. Truly, you are the ones that answered the call. And for just one more day or one more night, we don't want it to be over. For in these nights, you have connected with Allah subhanahu wa ta'ala.
You have connected with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You have connected with Amir al-Mu'mineen alayhi salam. You have connected with the Ahlul Bayt, but most importantly, we have had the opportunity to not only connect with Imam Hussein, but increase our recognition, our ma'rifah of Abu Abdullah al-Hussein. Salawatullah wassalamu alayhi. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. In tonight's lecture, we seek to climax the lecture series that we started from the first. For those that didn't have an opportunity to join, the lectures are online, and hopefully, if you have time, it would be very beneficial for all of you to watch a couple of parts of it so you can understand the magnitude of tonight's lecture. This entire time, we've been on this journey together for this final night. This is the night where everything gets tied together, and we seek to have a better understanding of what happened 1400 years ago. Since the beginning, what my goal was to go ahead and answer a lot of the questions that some of the youth might have, while at the same time we were diving into history and looking at the events that would happen and what would transpire. We were also looking at other facets. We were looking at even the most basic things, such as water. We talked about the Masaru Emoto experiments in Japan and how water crystals take shape based on these that you watched. Role in this position of society is not necessarily to box myself in and listen to my own echoes. My goal in today's world is to see the relevancy, what is happening, what is being portrayed in the media that everybody currently has in the palm of their hands, and look within the chaos and find the order of Allah subhanahu wa ta'ala in everything. That is my duty. So then, since I was a child until now, I've had this characteristic, and I cannot say this is because of me or because this is by the grace of Allah. He's given me the headache to keep jumping into things fearlessly and trying to find answers. And the more I've asked Allah subhanahu wa ta'ala, the more doors He has opened for me. So that is why I don't mind watching a movie and trying to discern what's happening in this movie and then relate it to the scriptures, to the history of the past. As you know, Imam Hussein's story is not one that just happened 1400 years ago. Not only did we discuss that within our respected brothers of Ahlul Sunnah's books, such as the Musnad of Ahmad ibn Hanbal, was Imam Hussein prophesied. Imam Hussein has been prophesied since the beginning of human existence. Imam Hussein's name was a name that was very aziz to Allah subhanahu wa ta'ala. And because of this, when every prophet of Allah would hear the name of Imam Hussein, they, out of instinct, would begin to grieve and become sad. In the first recollection that we can look at the stories of the Prophet in relation to Imam Hussein alayhi salam, we can look in Surah Al-Baqarah. Once again, we shall revisit the story of Prophet Adam. So far, I think I've revisited the story 5 or 6 times. After Allah appoints Prophet Adam, and the angels say, we profess your name, we sanctify you, why do you wish for us to bow before something that causes mischief and bloodshed in the land? Allah subhanahu wa ta'ala responds by saying, Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know something that you do not. And so it continues in Surah Al-Baqarah to say that Allah teaches Prophet Adam the names. Allah teaches Prophet Adam the ism or the asami. And so oftentimes this is a blank in our minds. What did Allah subhanahu wa ta'ala teach? In the commentaries of the Quran, we know that Allah subhanahu wa ta'ala taught Prophet Adam the names of all of his children, for example. We know that Prophet Adam alayhi salam learned the names of all of the prophets that would come from his lineage, because all the prophets would go back to Abul Bashar, Prophet Adam alayhi salam. And he also learned a couple of names he was told that they were very important. Now, after the events that would transpire, whereby Adam is removed from his station and then he enters the earth, after many years of trials and tribulations, what we are told is that finally Prophet Adam had had enough of the dunya. He wanted to return to his point in creation. And so in this story, the angel Gabriel, angel Jibreel, descends upon Prophet Adam.
He says, "O Adam, do you wish to return to the station where you once came from?" He says, "Indeed, I've been longing for it all my life." Now, this prophet wasn't a 50-year-old prophet. He had roamed the earth for thousands of years at this point. Jibreel says, "Remember the names that Allah taught you." He said, "Yes, I do." He said, "Recite of those names 5 in this manner." Jibreel tells Prophet Adam, "Ya Hamidu bihaqqa Muhammad, Ya Ali bihaqqa Ali, Ya Fatiru bihaqqa Fatimah, Ya Muhsin bihaqqa Hussain, Ya Qadim al-Ihsan bihaqqa Hussain." Immediately, Prophet Adam falls to his knees and he says, "Ya Jibreel, explain to me this. When I said the first 4 names, I had tranquility in my heart, I had sakina in my heart. But when I said the final name of Al-Hussein, my knees began to shake, my heart began to hurt, and I'm overtaken by grief. Why is it that this name Al-Hussein has caused me so much grievances?" SubhanAllah, she's crying at the same time as I'm talking. It's adding effect. MashaAllah. At the same time, this is beautiful. This is justice. At the same time, Jibreel goes ahead and tells Prophet Adam the story of Abu Abdullah al-Hussein, where the first sponsor of the Majlis of Imam Hussein is none other than Allah subhanahu wa ta'ala, and the reciter of that Majlis is Jibreel al-Amin. And so, what would happen now is many of the prophets throughout their lifetime would pay a visitation to Karbala. There are many instances where this occurs. Now, because I talked about some of the major ones throughout my lecture series, I want to keep it consistent. So I won't go into the random ones, not that any prophet is random. I want to keep it consistent. The next prophet I'll talk about is known as Prophet Noah, or Nuh alayhi salam. In this story, there's a couple of mentions where he encounters the story of Imam Hussein. The first one is that when he's on his ark, he makes a dua to Allah subhanahu wa ta'ala and says, "Now that the great flood has come, give me that which will fortify my ark and keep it away from destruction." Jibreel descends and gives him 5 nails. He says, "Allah has gifted you with these 5 nails. Before you hammer each of them, say the following lines. Say, Ya Hamidu bihaqqa Muhammad," hammer it. Ya Ali bihaqqa Ali, Ya Fatiru bihaqqa Fatima, Ya Muhsin bihaqqa Hussain, and finally, Ya Qadim al-Ihsan bihaqqa Hussain. It is said that when he put the final nail in, blood began to sprout from the ark of Noah. He said, "Jibreel, tell me, what is the meaning of this? Why am I overtaken by sadness? What has happened?" And so Jibreel al-Amin once again tells the story of Prophet Noah. Now, in some recollections, there is a dispute on this. In some recollections, Prophet Nuh alayhi salam had 4 sons. The name of his sons would be in the order Ham, Sam, Yafet, Nam. Each letter in the beginning of each one of those names would spell Hussein. Now, some people give a different name to Nam, or some people say Nam was his wife's name. I'll leave that between Allah, Allahu Alam. I don't know. Now, we come to Surah 19 of the Holy Quran. Surah 19 is known as Surah Al-Maryam. In this surah, Allah asks one by one to go through a random set of prophets. وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَى وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ. In the beginning of the surah, this is one of the surahs that begin with the muqatta'a verse, whereby each letter in the first verse is pronounced by itself. For example, in Surah Baqarah, we start with Alif, Lam, Mim. This is the only holy scripture out of the 3 main ones that does this. So if we were to translate Alif, Lam, Mim in English, it would be A-L-M. Nobody really knows the true meaning except one who has knowledge of the kitab, one who has knowledge of the ghaib, one who can go ahead and discern what Allah is trying to tell us. So we don't go centuries fighting over meanings and coming up with our own interpretations. In Surah Al-Maryam, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, it starts Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad.
There are multiple meanings to this. There is obviously the apparent meaning, and there's just letters. There are different commentaries on this. Some of them say Ka stands for Kareem, Ka stands for Kafi, that Allah is sufficient of all. And none of them we can discern to see this is 100% right or it's not right. It could be. Allahu A'lam. In one of the ta'weels that I've read, in ta'weelat al-ayat al-Zahra, Imam Sadiq alayhi salam begins to give on this night in honor of Imam Hussein with the loudest of your voices. One more salawat. Sallu ala Imam Hussein, forgive me, I drink water on this night. I only drink water so I can continue to talk to people about you. So please forgive me, Abu Abdullah. I wish I had the strength. You were fighting, I'm talking. What is the difference? Astaghfirullah Rabbi wa atubu. Allah forgive me. In this, Imam Sadiq tells us the whole relevancy of this surah. Why does it start with Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad? Not only that, why is it that immediately after this verse, a prophet is mentioned? Not just any prophet, Prophet Zachariah is mentioned, or Zachariah. So then let us go to the Holy Quran. Go to Surah Al-Maryam. It says Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا, and make mention or make remembrance of the mercy of Allah or your Lord for his servant Zachariah. And so it says, what did Prophet Zachariah do in the second verse or third verse? ربه نداء خفيا. Make mention about when Zachariah made a secret dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And then it says, what does he say after he makes that secret dua? He says, my Lord, my bones have weakened, and my head has filled with white, and never have I been in a supplication to you unhappy. And indeed I fear that my lineage is now cut, or my successorship is now cut, and after me, my wife has also become barren due to old age. So give me from yourself a wali. Give me from yourself a successor. Give me from yourself an inheritor of my prophethood. So then he also goes on to say so on and so forth, and then it says, O Zachariah, indeed we give you good tidings of a boy whose name shall be Yahya. لم نجعل له من قبل السميع. There is no one before Yahya with this name. Pay attention. And then Zachariah says, oh my Lord, how will I have a boy when my wife is barren and I've reached such an old age? Allah subhanahu wa ta'ala says, it is easy for me, for I created you before you were still nothing. It goes on. Oh my Lord, make for me a sign that you've accepted my dua. Allah responds, your sign is that you will not speak to people for 3 nights. And so Yahya was born. We'll keep it there. We go to Imam Sadiq alayhi salam about this surah. Imam Sadiq says, Kaf stands for Karbala. Ha stands for halakat, the destruction. Ya stands for the evil ruler, Yazid. Ain stands for Atash, thirst or Atsh. Sad stands for Sabr, the patience that Imam Hussein would have on that day. Some people would hear this and roll their eyes, but give Brother Hadi a chance. Don't roll your eyes yet. Allah is the best of planners, so Brother Hadi is not going to just say anything just out of himself. God forgive me. Salawat ala Muhammad wa Prophet Zachariah makes a dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Nida'an khafiyya. He does a dua that is secret. What was the dua? Jibreel descends.
O Zachariah, you wish to have a child? Indeed. Recite the following. Ya Hamidu bihaqq Muhammad. Ya Ali bihaqq Ali. Ya Fatiru bihaqq Fatima. Ya Muhsin bihaqq Hussain. Ya Qadim al-Ihsan bihaqq Hussain. Ya Jibreel, who is al-Hussein? Why is it that I'm overtaken with grief when I say his name? Jibreel tells Zachariah the story. Zachariah becomes so sad. It is said that he goes into his masjid or his temple at the time and he tells everyone, do not disturb me for 3 days. He asks Allah, how will I know you've accepted my dua? He says, you won't speak to someone for anyone for 3 days. In this, he supplicates to Allah, oh Allah, is it true that the most beloved of your creations, Muhammad, will grieve the most beloved to him? He said, yes. Is it true that Ali and Fatima will have to undergo this grief? He says, yes. Oh Allah, grant me a son like Hussain, that shall die like Hussain, and grant me the test of Rasulullah, knowing that my son will die like Abu Abdullah al-Hussein. Allah says, so then we granted Zachariah Yahya. No one before him was named Yahya. No one before Hussein was named Hussein. Allah wanted to close all doors for these historians, so they don't come say Yazid was trying to kill another Hussein. You know, they do that a lot. Oh, he mistook Hussein for another Hussein. No. There was only one Hussein. They knew who Hussein was and they did what they did. Before Yahya, lam yaj'al. There was no other Yahya before Yahya. Like Imam Hussein, Yahya was born in 6 months. Imam Hussein was born in 6 months. In fact, in one recollection, where Umar ibn al-Khattab, when he was Khalifa, tried to kill a premature child, Imam Ali alayhi salam had to, or a premature child because he accused a woman of adultery. He said, my son was premature, Umar, don't you remember? He saved this woman's life with just the birth of Abu Abdullah. Yahya is in the Bible known as whom? John the Baptist. Pay attention. During John the Baptist's time, there was a ruler by the name of King Hedios. King Hedios wanted to marry his brother's wife. Her name was Hediosis or something. It sounded just like his name. He just loved himself so much he had to marry a woman with his own name. Prophet Yahya comes out. I do not make that which is forbidden allowed, and that which is allowed forbidden. This is what he says. I am an upright prophet of God. I shall not allow you to do this act of incest, you can call. The king becomes frustrated with him. There is a lot of different stories on why the king did what he did. In one of them, his daughter said, Father, if you love me, do this. And another one is just the sheer frustration of the king. Long story short, Yahya was imprisoned. Then in the public, he was beheaded. Then his head was raised on a spear. And he was masqueraded to make an example of someone who crosses King Helios. All of a sudden, things don't look like that. You know, Imam Sadiq is saying, Kaf ha Ain Sad. Why would he say that? What does that have to do with it? Pay attention. The story gets even deeper. In the Bible, we have a story from John the Baptist. The reason why they called him John the Baptist is because the Jews of Bani Israel had a tradition where through water, when you baptize, you are becoming ready for your Messiah. John the Baptist was the one who became the preparer for the Messiah of Bani Israel. When we go to his story in Luke, there is in the Bible, John answered the people, I will baptize you with water, but the one who will come, who is mightier than I,
whom I, John the Baptist, am not worthy to carry his sandals or untie his sandals. He will be the one that baptizes you with the Holy Spirit and fire. John is talking about, he's answering a group of people, are you the Messiah? He says, no, there's the one that will come after me, who is mightier than I. What language was he speaking when he was saying this? Was it English? Was it Hebrew? Was it Greek? Was it Latin? Aramaic? Arami? If I wanted to take this quote and translate it to how it's pronounced in Aramaic, because Brother Adi has a headache, right? Ana, I, Mu'ammin, Ana lakum b'miya lati buta. Huwaddin dattari, and the one will come. Who is that one that will come after me? It says, the mightier one, right? Huwaddin dattari ata Hussain. Ata Hussain. Imam Hussein's name in Aramaic is right there. They translate it literally. Similarly, in the Torah, a lot of times Ahmed is there, but they write praiseworthy. They don't write Muhammad or Ahmed. Likewise, in Aramaic, John the Baptist saying, I'm baptizing you, I'm preparing you for the Messiah, but there will come a one mightier than I. There will come Hussain, the one that was prophesied to my father. The one, Hussain, that will sacrifice a sacrifice that is so above me that I, John the Baptist, do not deserve to carry his shoes around. Salawat ala Muhammad. It must come full circle, these stories of the prophets. It must come full circle all the time. We started from Prophet Adam. Every night I took you through the best Bani Israel prophets, then I took you to the Ismaili prophets, and then you see what happens later. So then, the concept of water was brought up. It was baptizing people with water. What about water in our religion? And the reason why I'm doing this is because in this night, the master of tonight's ceremony was a very innocent soul who didn't get any water. You know, in the Maraj's Risala, our scholars, mashallah, they have written that if you're ever going to do wudu, but you yourself are dying of thirst, use the water you have for wudu to quench your thirst. With the remainder of the water, do your wudu. If it's not enough water, do tayammum. If there's someone else who's thirsty, another human being, it doesn't matter what religion. Don't say it was a Hindu or someone. If there's another human being present, and you only have enough water to quench his thirst, then do wudu, quench that individual's thirst. If you don't, then the water you use is qasbi. It's unlawful on you. Your wudu is not accepted. Your salat is not accepted. If there is a thirsty animal, like a cat or a dog, and you're about to do wudu, and you see that thirsty animal, make sure you feed the animal first. And if the animal is najis, do tayammum. Don't use that water. In fact, one recollection we have that shows a cat's saliva is allowed was that the Prophet gave the cat the water, and with the same water he finished his wudu. You know, your hearts are pure. You know where I'm going with this. During the battle of Khaybar, you know, when Imam Ali was sick, his eye was infected. Many people went and tried. One of the Sahabis of Rasulullah, one of the companions of the Prophet, came to the Prophet and said, Ya Rasulullah, I have an idea. Let's cut the water off from the Jews of Khaybar. Rasulullah responds, woe unto you, man. Do you not know that the water that falls from the sky is for all of creation? Never deny any living creature of water. In the battle of Siffin with Imam Ali alayhi salam against Muawiyah,
Muawiyah thought it was going to be a good idea to cover Ali's army from the water. Imam Ali alayhi salam called his son Hussain. He said, Hussain, I want you to be the one that frees the water with your team. Imam Hussain alayhi salam goes. Shimr al-Joshan sees this, you know. He's on Imam Ali's side at the time in Safed. Shimr al-Joshan sees Imam Hussein's the one that freed the water for the troops of Imam Ali alayhi salam. When they freed the water, one of the companions or one of the troop members of Imam Ali said, now that we took the water back, let's cover Muawiyah from her into the water. Imam Ali says, woe unto you. Water is for all of Allah's creation. We shall never deny a living being of water. In another tradition, the sixth Imam, Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, was once walking with his companions, and there was a group of people who weren't Muslim. Some say they may have been of the Hindu faith. They were thirsty. Imam Sadiq immediately opens his mashk and feeds them water. The companions of the Imam said, oh, but they're mushrikeen, they're idol worshippers. Why do you give them water? Imam Sadiq looks at him and says, don't you know, oh man, water is for all creation. This is not sadaqah. This is not an act of charity. When anyone on this planet is thirsty, we must give him water. What an act. How much thawab, just giving water? Yes, make sure someone sitting with you is not thirsty tonight. In Kufa, there was a drought when Imam Ali was Khalifa. Many months had gone, no rain had come. Imam Ali says, Hussein, go lead Salat al-Istisqa, go lead the Salat for droughts for the people. It is said that when Hussein went and led the prayer, immediately rainfall began to fall in the people. The Kufans saw that when Imam Hussein raised his hands to his Lord, water would fall upon all of them. In another tradition, Abdullah ibn Amir, one of the companions of the Prophet and Imam Ali alayhi salam, was in Medina and he was pacing back and forth. Salman al-Farsi or Salman al-Muhammadi looks at him, says, Abdullah, what has taken you with grief? What is the matter? He says, Allah has gifted us with a daughter. She can neither see nor walk. I've taken her to the best of doctors. None of them have been able to help her. Salman says, Abdullah, let me take you to the house of the man who is the best of doctors. Abdullah took him to the neighborhood of Bani Hashim, knocked on the door of Imam Ali alayhi salam, and said, Ya Amir al-Mu'mineen, Abdullah ibn Amir is in this situation, can you assist him? Imam Ali says, bring her in, bring her to me. Imam Ali looked at this girl for a second in the tradition. He looked at Salman. He said, Salman, you've brought the patient, but you have not brought the doctor. Salman says, Ya Amir al-Mu'mineen, what do you mean? Who is a better doctor than you? He says, for this girl, the doctor is my son Hussain. Bring my son Hussain. Abu Abdullah Hussain comes and sits and smiles at this little girl. He looks, he says, Salman, can you bring some water for me? Salman brings a bowl of water. Abu Abdullah dips his blessed fingers in that water and begins to sprinkle it on her feet and on her eyes. He says, young girl, open your eyes. She opens them and she can see. The first face she ever saw was the face of Abu Abdullah al-Hussain. He says, young girl, can you stand? She stood up. Oh, Hussain, when you dipped your fingers in this water, what did you do with those crystals? What did you do with that water? And they denied you water on that day. Had they have given you water, would there be even a thirsty person on this day? Allahu Akbar. And so, every time in history we had Imam Hussein came into contact with water, a miracle would occur. Or someone from that day would see Imam Abdullah Hussein
with that water. This young girl would now grow up, and you know where she would end up? She would become the wife of Yazid ibn Muawiyah. Hinde bint Abdullah became the wife of Muawiyah. Inshallah, we can start dimming the lights and go towards tonight's musibah. May Allah bless you all for coming on this blessed 10th night. The night of Imam Hussein, you know, at this point, Imam Hussein is sitting with his companions on this night. Imam Hussein finishes sharpening his sword. He sits with his companions. There is a fire lit. And you know, Abu Abdullah Hussein, you know, at the end of a water bottle, when there's a couple drops left, and you want to empty the water bottle, what do? You give it a little shake. You want to empty that water bottle, make sure it's free and clear. Imam Hussein looks at his companions on this night, and you know what he first says? He says, thank you. You've made it this far with me. You've stayed this long with me. They took water away from us, you still stayed. But I fear at this point, some of you don't want to leave because you're shy. You know, like that shake you give the water bottle. Imam Hussein wants to give his companions a shake. Who really wants to be with me tomorrow? For tomorrow, our martyrdom awaits. He says, for you who want to leave and are shy, I dim the lights of this flame. Whoever wants to leave, leave. But make sure you walk or run quickly. For tomorrow, if day breaks and you hear our women and children screaming, may Allah forgive you for not returning. May Allah bless all of you. You started on the first and now you're here. Imam Hussein thanks you. Imam al-Mahdi Ajalallahu Ta'ala Faraja thanks you. Imam al-Mahdi is the one who will be the avenger of his grandfather. That's why in Dua Nutba we say, Aina al-Hasan wa Aina al-Hussein, Aina abna al-Hussein. Where is Hassan? Where is Hussein? Where are the children of Hussein? And then we say, Aina talibu bidam maqtula bi Karbala. Where is the investigator of the bloodshed of Karbala? Brothers and sisters, when life gets hard, God forbid Imam Mahdi might come to you and say, hey, I know it's been hard. You can leave if you want. You don't have to stay on my path. I know it's difficult. I know the world makes fun of you. I know that life is nothing but an agonizing struggle because you are on a straight path and Shaitan just won't leave you alone. I'm sorry. Thank you for being with me until now. If you want, you can go. Go have fun with your friends. Go do what everyone else is doing. Go make money like the way your friends are making money. You don't have to stay poor. Go. May Allah never bring that day. We say, Imam, may any affliction befall me, but never, Imam, dismiss me from your side. Never, Imam, say, Hadi, that's enough. You don't have to speak for us anymore. You don't have to talk. You can go have fun like the rest of your friends, like the rest of the people around you. It is now the 10th. Imam Hussein's companions had fallen one by one. In the tents, there's a crying 6-month-old, the youngest in Karbala. His mom, Rubab, the wife of Imam Hussein, doesn't know what to do. She's so thirsty herself. Her chest has stopped to produce milk. This baby is now hungry and thirsty. They say this baby is so dehydrated that no matter how much it cried, tears wouldn't come down its cheeks anymore. Have you ever seen a helpless baby before? Have you ever seen how innocent a baby is? You know, by 6 months, they say the baby starts to smile and recognize your face. By 6 months, this baby starts to get a little bit of a personality. Whoever has a child, whoever wants to have a child on this night, on the night of Ali Asghar, this is the night to make your dua, brothers and sisters. Before I go into the rosa or the musibah of this baby, I want to tell you a story that happened in Isfahan, Iran. There was once a Hussainiya. The people would commemorate Ali Asghar every year by bringing out cups of milk on the night that they commemorate Ali Asghar. An Armenian woman, a Christian woman, came one night and saw that people were handing her milk. She said, can someone tell me why milk is being given to me on this night?
One of the reciters was standing there. She said, "Oh woman, this is the night that we remember the 6-month-old of Hussain." She said, "Tell me, why do you have to remember the 6-month-old?" He said, "To put it for you very lightly, with the way this 6-month-old was sacrificed, if you make a dua on this night, it shall be istijab, it shall be accepted." She said, "Is that so? Then I will make nidhr, I will make niyaz, I will make nazr, that next year on this day, if my dua is accepted, I too will be the one handing milk out. I will be the sponsor of the milk next year. For my son has the inability where he cannot walk. He's a quadriplegic. He can't walk. We've tried everything to heal him. If what you say is true, oh man, I, as a Christian Armenian, will do this nazr in the name of Ali al-Asghar. And if he accepts it next year, I will bring the milk." The next day, they saw this Armenian woman in Isfahan handing out milk. They said, "What happened? We thought you were going to come next year." Said, "Oh man, I didn't think the dua would be accepted this quickly. Yesterday, after meeting you, I came home. And when I opened the door, I saw my son was standing. I asked my son, 'What happened? How did you stand?' Said, 'Oh mother, there was a man that came to the door. I struggled to stand, so I rolled myself there and opened the door. The man greeted me and came by my feet. He began to touch my legs until he said, "You can rise, my son, you can stand." When I stood up, I said, "Oh man, thank you. Who are you? Where did you come from?" He said, "Tell your mother one thing. Forgive our Ali Asghar that he couldn't come himself. They killed him before he could walk as well." I didn't think the dua would be answered this quick. Ali Asghar is crying in the tents. You know, a father has a burning desire to take care of his family. Any of the fathers here tonight that have children know how hard they work to make sure their children are fed. Finally, in this moment of desperation, Imam Hussein comes out, "Rabab, give me this kid. Rabab, give me this child. Let me go and find a way. Perhaps if they do not have mercy on me, and they do not have mercy on my companions, and they do not have mercy on the children, perhaps they'll have mercy on a 6-month-old. You know a father's struggle, you know a father's burning heart. He takes this child, Rabab looks, her imam is asking her to do something. She's saying, "Okay, Hussein knows what he's going to do. Take my child, take care of him, make sure he's no longer thirsty when you get back." This child goes into Imam al-Hussein's hand. He's pale, his tongue is pale. Imam Hussein goes to the middle of the battlefield by himself. By himself. Do I even have to say what he says next? All he does is he holds up the baby. He says, "Oh people, if Hussein has done something wrong to you, then do not give me a drop of water. Tell me, what has this 6-month-old done that he doesn't deserve a drop of water? One of you just bring one of your mashk full of water and allow my child to have a few drops of water." Sent me a video of a lion hunting deer. The lion killed the deer. It was a mother. It had a baby in its womb. When the lion ripped open its mother, the baby fell out of its womb. It was alive. It started to try to walk. You know in the video what happens with the lion? The lion begins to feel shame. I just killed this newborn's mother. It started, and the Discovery show shows that the lion passed away out of grief. I ask you, did the army of Yazid not? Whenever Imam Hussein held this baby up in the air, one man took an arrow. Not a normal arrow. They say it was a 3-headed arrow. You know the ones they used to kill camels with? They shot at this baby. You know where it landed? It went into the throat of the baby.
Imam Hussein takes the blood that's splattering. Oh, Abdullah, what did you feel in this moment? How are you going to return this child like this to his mother? Imam Hussein takes the blood in his hand and throws it to the sky. He says, on this day, oh Shia, Shiatima, ma sharibtu, Oh Shias, this is what the poetry writes. Oh Shias, anytime you have clear, tasteful water, please remember me. أو شهيدا أو قتيلا فاذكروني. Anytime you hear about a martyr, every time you hear about a stranger, please remember me on this day. But oh Shia, let me tell you, Abu Abdullah says this, oh Shia, let me tell you, on that day when I took my 6-year-old tifl, when I took my tifl out and I asked for some water, what they gave me in a reply was an arrow that went into my child's neck. I'm going to conclude with this. May Allah bless you. Please, brothers and sisters, while your hearts are broken for Ali al-Asqar, don't let those tears go to waste. As they say, you know, these tears are not from your eyes. These tears are gifted to you from the realm of Malakut. The angels place these tears on your cheeks from the realm of the angels for them to roll down your face and purify you. And when you're purified, you're most close to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah bless you. Raise your hands, make your du'as on this moment, in this moment. If you want a child, may Allah give you a child on this night. If your child is sick and is struggling, may Allah heal your children. Oh children, if your parents are sick and struggling, make your du'a for your parents. Ali al-Asqar, by the right of the throats of Ali al-Asqar and the thirst of Ali al-Asqar, may it all be accepted. In this hadith I'm going to tell you, Muhaddath Noori talks about one time an old Bahraini man was in the Majlis of Imam Hussein. He was sitting by the wall like some of you gentlemen are tonight. During this roza, during this musibah, during this maqtal recitation, he puts his head behind on the wall and he falls asleep. When he falls asleep, he sees that himself, he's in paradise. The garden around him has resembled the description of heaven. In this paradise, however, he can hear in the background the crying of a young lady. So he says, in my dream, I began to run after this voice to see where it's coming from in the heavens. Who could it be crying in the heavens on the day of Ashura? I ran and I saw there was this young lady bent over a body of water. In her hands she had a shirt that was drenched in blood. She's washing this blood in this water and she's bent over and she is crying and she is sobbing. All of a sudden I saw 4 lights try to come and calm this woman down. No matter how much these lights tried, this woman horizon, I saw a man walking towards us. This man, as he got closer, I noticed the man had no head on his shoulders. This young lady turned and saw the man walking. She threw the shirt. She ran towards the body. You know what she says? Ya Hussain! Did you not tell them your grandfather was Rasulullah? From the severed body, a voice came out. Yes, mother, na'am, my father was Rasulullah. Said Hussein, did you not tell them your grandmother was Khadijat al-Kubra? Yes, mother, I told them. Hussein, did you not tell them your mother is Fatima al-Zahra? Yes, mother, I told them. Hussein, did you not tell them your father is Ali al-Murtada? He said, yes, mother, I told them. Hussein, did you not tell them your brother is Hassan? I told them. But on this day, mother, let me tell you, they let the dogs of the desert drink from the Euphrates, but they didn't let my women and children drink from the water. The Bahraini man went up to Sayyidah Fatima and said, oh my mother, I recognize this is you.
Fatima looks at this Bahraini man in this dream. He says, "Oh man, let me tell you something. Go tell it all of my followers. Whoever sheds a teardrop for my, tell them that his grandfather Rasulullah, that his father Ali al-Murtada, that his brother Hassan al-Mujtaba, that his mother Fatima al-Zahra will not enter paradise until the shedder of that tear too has entered with them." May Allah subhanahu wa ta'ala bless you guys on this night. Brothers and sisters, truly it is an honor to be here year after year in your presence and in the presence of those that come and make time out of their busy lives for Abu Abdullah al-Hussain. Another year has passed and the Imam of our time, Imam al-Mahdi Ajwallahu ta'ala Faraja, has not come. We ask on this night, there's a hadith I read from the 6th Imam, you know what it says? It said, Bani Israel, from the time of Prophet Yusuf to Musa, there was supposed to be a 400-year gap. Bani Israel cried so much that Allah subhanahu wa ta'ala out of His mercy forgave 170 years. Over 1/3 of this time was forgiven for Bani Israel who cried for Allah to bring the next messenger. On this night, I ask everyone to raise their hand with the tears still wet on your face. I want everyone to recite with me, Yabna al-Hasan, Yabna al-Hasan, Ajil ala dhuhurek, Ajil ala dhuhurek, Ajil ala one more time. Yabna al-Hasan, Yabna al-Hasan, Ajil ala dhuhurek, Ajil ala dhuhurek, Ajil ala dhuhurek. Allahumma salli ala محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. What's up, boy? What's up, man? Good, how are you? What's up, man? Good boy. Muhammad wa Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. I'll be right back. بانو کہاں تلا کریں اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کیا بانو کہاں تلا زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں جب دیکھتی تھی وقت زوال کو بانو شبیر دل کو تھام کے اشک کھا کے گر پڑے شبیر دل کو تھام کے اشک کھا کے گر پڑے دیکھا جو خون پر نبی کے جمال کو بانو کہاں تلا شبیر میرے پاس ہے بس یہی وہ جھولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو بانو شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے کاندھوں پہ 18 سال کو بانو بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ عابد بھول پائے کبھی اس خیال کو بانو کہاں تلا شبیر اپنے
صل على محمد وآل محمد. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے. علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. زمین چپ ہے فلک سہما ہوا ہے. پہ زہرا کا چمن ہے. حسینی قافلہ تشنا ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر. عجب پرحال ہے صحرا کا منظر. یزیدی فوج سمٹی آ رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. کبھی آنو محمد کو بلایا. کبھی سینے سے اکبر کو لگایا. کبھی عباس کو سمجھا رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. شہ والا کو خیمے میں بلا کر بہن کہنے لگی آنسو بہا کر. ہمیں صورت اجل دکھلا رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. رسول پاک کی مسند بچھا کر علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر سکون قلب زینب پا رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے.
کرے کیا شہر کی ہم شیر آخر بچی ہے کون سی تدبیر آخر کلی گلشن کی اب کملا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے خاموشی دشت میں چھائی ہوئی ہے سکینہ آج گھبرائی ہوئی ہے صدائے آتش کی آ رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے کبھی سوتی ہے سینے پر سکینہ کبھی روتی ہے گھٹ گھٹ کر سکینہ کبھی بابا سے کچھ بتلا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے کبھی گہوارائے اصغر جلا کر کبھی گودی میں بھائی کو اٹھا کر سکینہ خود کو یوں بہلا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے قلم خورشید کا لکھتا رہے گا غم شبیر کا دریا بہے گا گوہر فکر رسم برسا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد ایک اور نعرہ صلوات بلند سے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد ذرا سب جوش سے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو ڈھونڈ
ढूंढूं कहाँ, रो के कहती थी माँ, तुझको ढूंढूं कहाँ, असगरे तुझको ढूंढूं कहाँ, रो के कहती थी माँ, तुझको ढूंढूं कहाँ, अब तो रोते नहीं, बोलते अब तो रोते नहीं, बोलते क्यों हो कहाँ, तुझको ढूंढूं कहाँ, कैद होती हूँ मैं, को ढूंढूं कहाँ, पास दादी के या शहर की गोदी में हो, पास दादी के या शहर की गोदी में हो, कुछ तो दे दो निशान, खेमे जलने लगे, शाह मारे गए, खेमे जलने लगे, शाह मारे गए, उठी आंधियाँ, तुझको ढूंढूं कहाँ, रो के कहती थी माँ, तुझको ढूंढूं कहाँ। खुशनूदी है इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। वारिसे हुसैन जो असगर को ले चले, वारिसे हुसैन जो असगर को ले चले, हाथों पे रख के फिदियाए दावर को ले चले, बादल में शाम के महे अनवर को ले चले, चिल्लाई माँ कहाँ मेरे दिलबर को ले चले, फारिग अभी नहीं हुई अकबर के दाग से, कुछ रोशनी है घर में मेरे इस चिराग से, कुछ रोशनी है घर में मेरे इस चिराग से, लिल्लाह मेरे गुल को नखारों में लेके जाओ, नन्ही सी जान हजारों में लेके जाओ, नन्ही सी जान
جاؤ بے شیر کو نہ تیغ کی دھاروں میں لے کے جاؤ جنگل میں لے نہ جانا ہے میں نے انہیں ابھی نہیں گھر سے نکالا ہے میں نے انہیں ابھی نہیں گھر سے نکالا ہے بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہ دین آخر قریب فوج کے لے آئے شاہ دین بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہ دین یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہ دین کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا یہ سن کے مولا نے اٹھایا کمان کو تاکا خطا شوہر نے ننھی سی جان کو مارا خدام شاہ کے ابرو کمان کو ہے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو چلائی موت ہائے میں تجھ کو امان دی بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان دی بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان دی گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے أكبر محمد فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. حضرات ایک موضوع مسلسل ہے جس کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میں اپنے سبجیکٹ کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات آج کی اس مجلس میں جو کہ بہت خاص سبجیکٹ ہے، اور یہ مجلس شب عاشور کی ہے، میں آپ کی خدمت میں حضرت سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اپنے سبجیکٹ کو پیش کروں گا. اجازت ہے سرکار؟ اور موضوع ایسا ہے کہ جب آپ فرش عزا سے اٹھیں گے تو رزق علم، رزق معرفت، رزق مودت، رزق ولایت اور رزق گریہ میں اضافہ ہوگا. بہت خاص سبجیکٹ ہے. دیکھیے 3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بہت خاص سبجیکٹ ہے. شجاعت امام حسن، ثقافت امام حسن اور علم امام حسن. یہ ہے 3 چیزیں: شجاعت، ثقافت اور سبت اکبر کا علم. یہاں سے آپ دیکھیں، ہمارے یہاں پر ہوتا ہے یہ کمیونٹی میں، جب ہم پڑھتے ہیں شجاعت تو بے ساختہ ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے حضرت عباس کا کتنے بڑے شجاع. یعنی اگر شجاعت آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجلس میں جب لفظ شجاعت کو پیش کیا جائے تو ابو الفضل عباس کا تصور ذہن میں آتا ہے. اچھا کیوں نہ ہو، جیسے مولا کا ایک لقب ہے باب الحوائج، باب المراد، سقائے سکینہ، عبد الصالح، صالح المومنین. یہ سب کس کے لقب؟ حضرت عباس کے. وہاں آپ کے مولا کا ایک لقب ہے کہ اس خاندان میں شجاع تو سب تھے مگر یہ تھے اشجع آل محمد، یعنی آل محمد جنہیں شجاع کہہ کے پکارے. وہ کون؟ شجاعت کو پیش کیا جب نہر فرات کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کی ملاقات ہوئی حضرت مختار سے. تو حضرت مختار سے مالک اشتر کے بیٹے نے پورا منظر پیش کیا ہے حضرت عباس کی شجاعت کا. اور مالک اشتر کے بیٹے حضرت ابراہیم کہتے ہیں حضرت مختار سے، جب یہ غسل کرتے ہیں فرات میں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے قتل کا انتقام لیں گے، تو اس وقت ابراہیم کہتے ہیں مختار سے کہ میرا سن، میری عمر اور عباس کی عمر بالکل برابر ہے، ہم بچپنے کے دوست تھے. جیسے مالک اشتر اور مولا علی، آپ کو پتا ہے مولا علی نے مالک اشتر کے لیے وہ کہا جو مولا علی نے کسی صحابی کے لیے نہیں کہا. جملہ سنو گے؟ کہا مالک میرے لیے ویسا تھا جیسے میں رسول کے لیے. کیا ہمارے فرض ہے؟ نعرہ
منظر کشی کرتے ہیں کہ عباس کا سن میرا سن بالکل ایک جیسا، اور کہا مختار میں کیا بتاؤں عباس کی شجاعت کا، کیا قد تھا، کیا قامت تھا، کیا چہرہ تھا، کیا آنکھیں تھیں، کیا تیور تھے. کہا مختار تو نے علی کو دیکھا ہے؟ کہا بچپنے میں دیکھا ہے. کہا پھر سن لے جیسے علی ویسے عباس دکھتے تھے. اچھا ابھی میں نے کل کس کو پڑھا تھا؟ ثانیہ زینب، جناب زینب کو. اہل ادب بیٹھے ہیں ورنہ میں جملہ نہ کہتا. عباس اور زینب جملہ کہہ دوں اگر آپ محفوظ کر سکیں. لہجہ مجسم ہو تو زینب کہلائے، چہرہ مجسم ہو علی کا تو عباس کہلائے. سرکار میں نے پوری تاریخ پڑھ دی. علی کا لہجہ مجسم ہو تو زینب کہلائے، علی کا چہرہ مجسم ہو تو عباس کہلائے. ابراہیم یاد دلا رہے مختار کو. کیا کیفیت ہے، آپ شجاعت سنتے ہیں لیکن اس انداز سے اس میں. کہا مختار تو نے عباس کو نہیں دیکھا، تو نے علی کو دیکھا ہے کہ بچپنے میں. کہا بس یہ سمجھ جیسے علی ویسے عباس. اور میرے بچپن کے دوست اور سنیں گے کہ صفین میں جہاں میرے بابا ہے مالک اشتر، وہاں علی بھی تھے. تو مالک اشتر مجھے لے کر آئے، علی عباس کو لے کر آئے. کہا ہم دونوں رہتے تھے ساتھ، ایک خیمہ ایک دسترخوان، ہم ایک ساتھ رہتے تھے. اور کہا بس عجیب تیور تھے عباس میں، عجیب جوش تھا. بار بار کہتے تھے ابراہیم کاج صفین میں بابا بس ایک مرتبہ اجازت دے دیں تو پھر بتاؤں گا کہ بنی ہاشمیوں کا شیر کسے کہتے ہیں اور بنی امیہ کے بھگوڑے کسے کہتے ہیں. پھر بتاؤں گا کہ لا فتح کی اولاد کون ہے اور لا پتہ کی اولاد کون ہے. یہ منظر کشی ہے. مجھے مولا عباس کو نہیں پڑھنا تھا، شجاعت کو پڑھا. یعنی کتنے بڑے شجاع. آپ سنیے کربلا میں، دیکھیے کیسے سمیٹ رہا ہوں سبجیکٹ کو. کربلا میں جتنے بھی بنی ہاشم ہیں، مقتل چونکہ کل آپ سنیں گے نا، کربلا میں جتنے بھی بنی ہاشم ہیں سوائے زین العابدین اور امام حسین، یہ تو امام وقت ہے اور ڈیوٹی ہے. امام حسین کے بعد ایکسٹرا فوراً سید سجاد. یہ تو اللہ کے یہاں سے سب پڑھ کے آئے. لیکن امام حسین اور چوتھے امام کے علاوہ کربلا میں جتنے بنی ہاشم ہیں، شجاعت میں، گھوڑ سواری میں، تلوار چلانے میں، تیر اندازی میں، سب عباس کے شاگرد. یہ کوئی چھوٹی موٹی تاریخ نہیں ہے. ان ہاشمیوں میں علی اکبر بھی ہے جو ہم شکل محمد مصطفیٰ، اور ان میں اولا محمد جو جعفر طیار کی تصویر. دیکھیں تاریخ کو ذرا تو سن لیں آپ. قاسم، علی اکبر، حضرت عباس کے بھائی، اولاد امام حسین، اولاد مولا علی، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے، یہ سب جتنے ہیں کربلا میں کس کے شاگرد؟ شجاعت میں حضرت عباس کے. تو عباس کتنے بڑے شجاع کہ جتنے بنی ہاشم سب مولا عباس کے شاگرد. اور مولا عباس کہتے ہیں کہ شجاعتوں میں چاہے تلوار چلانا ہو یا فنون جنگ ہو، میں ہوں حسن مجتبی کا شاگرد. میں کس کا شاگرد؟ حسن مجتبی کا. بس سبجیکٹ یہاں پہ لانا تھا. ایمان سے بتاؤ جب عباس اتنے بہادر ہیں، سوچو حسن کتنے بڑے شجاع ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دینا مل کے محمد حسن کیسے ہوں گے؟ ہم مولا حسن کے صرف دسترخوان کو پڑھتے ہیں، مولا حسن کے حلم کو پڑھتے ہیں، مولا حسن کی صلح کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ حسن خود کتنے بڑے شجاع تھے. بنی ہاشم عباس کے شاگرد، عباس ہے حسن مجتبی کے شاگرد.
تو جب عباس ایسے شجاع ہیں، کہتے ہیں صفین میں اپنے بابا سے کہا، جب معاویہ نے دریا پہ قبضہ کیا نا فرات میں، سب سے بڑی جنگ جنگ صفین، اور پانی ختم ہوا علی کے خیمے میں، اور حسن مجتبیٰ کو اجازت ملی، تو کہا بابا تنہا جاؤں گا، صفین میں معاویہ کے مقابلے لشکر نہیں چاہیے، دستہ نہیں چاہیے، رسالہ نہیں چاہیے، اور کہا کہ تھوڑی دیر لگی کہ حسن مجتبیٰ نے دریا پہ قبضہ کر لیا، اور حسن مجتبیٰ نے صفین میں 70 حملے کیے، 70 حملے ہیں، نہروان میں، جمل میں میمنہ کے سردار حسن، لشکر کا عالم حسن، کمانڈر ان چیف حسن، 70 حملے، فرات پہ قبضہ، اب پانی کس کا؟ حسن کا۔ علی کی رکاب میں ہونا اور ہوتا ہے، راز ولایت کو سمجھنا اور ہوتا ہے۔ جو خود مولا کے لشکر میں تھے وہ امام حسن کے پاس ہے، کہا کہ کل تک قبضہ تھا معاویہ کا، اس نے ہم کو پانی نہ دیا، اب فرات میں قبضہ ہمارا، اب ہم بنی حسن مجتبیٰ نے خیز میں آگے کہا وہ اس کی سیرت تھی، یہ ہماری سیرت ہے، جیسے ہمارا لشکر سیراب ہوگا ویسے معاویہ کا لشکر سیراب ہوگا، پانی کو کھول دو۔ یہ کون؟ حسن مجتبیٰ، یہ تو ہے شجاعت، مگر مجھے شجاعت کو نہیں پڑھنا، یہ پڑھا شجاعت۔ اب سخاوت سنیے امام حسن، آپ کے یہاں امام حسن کا دسترخوان بڑا مشہور ہے نا، جو کہ رزق کا تعلق ہے حسن مجتبیٰ سے۔ میں سنیے آپ، مولا نے انسان کی طبیعت کو، انسان کی فطرت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب ذرا سا تھوڑا مشکل سبجیکٹ ہوگا، مشکل کو وسیلہ بناؤ، مشکل کو شاکو۔ انسان کی طبیعت کو آپ کے مولا ڈیفائن کر رہے ہیں، کہا انسان میں پائی جاتی ہیں 4 خصلتیں۔ اب سنیے گا آپ، کتنی خصلتیں؟ 4۔ پہلی خصلت کا نام ہے بخیل۔ آپ کو اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اپنے آس پاس ایک شخص نظر آئے گا جو بخیل ہے۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ بس سب کچھ مجھے ملے، کسی اور کو کچھ نہ ملے، سب جو کچھ ہے میں ہی کھا جاؤں، کسی کو کچھ نہ ملے، جو کچھ ہے سب میرا، جو دسترخوان پہ رکھا ہے میرا، جو ٹیبل پہ رکھا ہے میرا، ہر چیز میری، کسی کو نہ ملے سب مجھے ملے۔ اور سنائے گا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا نام ہے لئیم۔ لئیم، لام عین یہ میم، لئیم کے معنی کیا ہے؟ اگر مجھے نہیں ملا تو کسی کو بھی نہ ملے، اگر مجھے نہیں ملا کسی کو نہ ملے، اگر میں بیمار تو سب بیمار ہوں، میں بھوکا تو سب بھوکے رہے، میں فقیر تو سب فقیر رہے، میں جاہل سب جاہل ہے۔ یہ انسانی خصلت ہے، یہ کیا ہے؟ لئیم۔ اگر مجھے نہیں ملا کسی کو نہ ملا، اگر میں فیل ہو گیا، میرا سلیکشن نہیں ہوا تو اب کسی کا نہ ہو۔ اب فہرست اور لسٹ کو اسی انٹینشن سے دیکھ رہے ہیں، اگر میرا نام نہیں تو کسی کا نام نہ۔ یہ کون ہے؟ لئیم۔ بخیل ہونا قابل مذمت۔ آپ کو بھی اچھی لائف ملے، ہمیں بھی اچھی لائف ملے، آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں، یہ ہے سکی۔ آپ سنیں گے آل محمد کے لیے اسلام نے، احادیث نے سقی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آل محمد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے کریم۔ حالانکہ جو سقی ہے، جو سقاوت ہے، وہ لائق کے تحسین، مگر یہ ہمارے اور آپ کے لیے، آپ کو بھی ملے ہمیں بھی ملے، آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں۔ آل محمد سقی نہیں ہے، آل محمد کریم ہے۔ کریم کے معنی کیا ہے؟
ہمیں کچھ نہ ملے سب لے جاؤ. ہم بھوکے رہیں گے تم لے جاؤ. ہم پانی سے افطار کریں گے تم لے جاؤ. یہاں والے بھی لے جاؤ, وہاں والے بھی لے جاؤ. جی آپ جی خدا کی جوانی کو سلامت رکھے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سمجھ میں کریم کیا ہے؟ کریم کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہ ملے, ہم بھوکے رہیں گے, ہم پیاسے رہیں گے, ہم بے مکان رہیں گے, ہمیں کچھ نہ ملے سب کچھ لے جاؤ. روزہ ہے تو پانی سے افطار کریں گے, پھر روزہ ہے تو نمک سے افطار کریں گے, تم لے جاؤ. یہاں والوں ہو تو لے جاؤ, وہاں سے آئے ہو تو لے جاؤ. یہ کون؟ کریم. اچھا اگر آپ کو یقین نہ ہو, آپ کے نوے امام نام کیا ہے ان کا؟ ان کا نام سکی ہے یا جواد ہے؟ ارے ساتویں امام پڑھ کے سنا دیے آپ کو, نوے امام پڑھ کے سنا دیے آپ کو, چھٹے امام پڑھ کے سنا دیے. آج امام حسن پہ آ گیا صرف اس لیے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ہر امام کو نہیں پڑھتے. جتنا وقت تھا سب پڑھا. آپ بتاؤ نوے امام کا نام سکی یا جواد؟ کہا سکی نہ کہنا, جواد کا کیوں؟ کہا جو مانگنے کے بعد دے اسے سکی کہتے, جو بغیر مانگے دے دے اسے جواد کہتے. زمین پہ یہ جواد ہے, آسمانوں پہ خدا جواد. یا یہ بغیر مانگے دیتے ہیں, یہاں سے آؤ تو دامن بھر کے جاؤ, یا وہ بغیر مانگے دیتا ہے. تو آل محمد کا ایک 4 صفت ہے. آل محمد نے جس صفت میں افتخار کیا, ناز کیا, پراؤڈ کیا, اس صفت کا نام ہے کریم. اچھا آپ سنیے, آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اس گھرانے میں جتنے ہیں سب کریم, ٹھیک ہے, مگر جہاں اتنے کریم بیٹھے ہوں, ایسے نہیں, سنیے پھر امام حسن کو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اس خاندان کا ہر فرد کریم, ہر کڑی کریم, مگر جہاں اتنے کریم بیٹھے ہوں, جس کو آل رسول کریم اہل بیت کہے وہ حسن ہے. امام حسن کا لقب کریم نہیں ہے, یہ جتنے سب کریم. اور اہل بیت نے امام حسن کو کیا کہا؟ کریم اہل بیت. کیوں؟ کہ رسول نے کہا حسن مجھ جیسا, حسن مجھ جیسا. تو یہ کون کریم ہے؟ اہل بیت. ایک بی بی قم میں سو رہی ہے, نام فاطمہ, وہ ہے اپنے زمانے کی فاطمہ جیسی. تو جب آپ جائیں گے قم میں, ان کا لقب ہے کریم ہے آل محمد. اللہ اکبر. جو نبی جیسا وہ کریم اہل بیت. جو مل کے اگر بار نہ گزرے, زحمت نہ ہو, تو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ایسا نہیں آپ کی شب عاشور ہے, مجھ تک نہ پہنچے آپ کی آواز, آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 حیدری. بلندر صلوات پڑھ دینا مل کے. یہ کون ہے؟ کریم اہل بیت. آل محمد نے کہا, آپ نے نہیں. ہم تو کہتے ہیں سکی نہیں کریم, سکی نہیں جواد. آل محمد نے کیا کہا؟ کریم اہل بیت. اب میں آپ کو بتاؤں حضرت عباس کا لقب کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم. دیکھیے عام انسانوں کے درمیان کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے, اس کا نام قمر ہو تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن جس خاندان کی ہر کڑی قمر ہو, یہ قمر مکہ ہے, یہ قمر مدینہ ہے, یہ قمر قریش ہے, یہ قمر پتھا ہے. جہاں سب قمر ہو, ان کے درمیان بیٹھ کے صبح قیامت تک قمر بنی ہاشم کا ٹائٹل اپنے نام کر لینا, یہ عباس کا جگر ہے. جگر ہے, یہ عباس کا جگر. اور قریب ہے, جس خاندان کی ہر کڑی, ہر فرد قائم ہو,
ان میں کوئی لاپتہ نہیں ہے. جس خاندان کا ہر فرد ہر کڑی قائم ہو, اس خاندان میں لقب قائم آل محمد کا ٹائٹل اپنے نام کرا لینا, یہ امام زمانہ کا جگر ہے. امام زمانہ کون؟ قائم آل محمد. جس خاندان میں سب قائم ہو, اس خاندان کے درمیان میں بیٹھ کے لقب قائم آل محمد. جس خاندان میں سب قریب ہو, سب جواد ہو, اور جب سب مل کے بیٹھ کے کسی کو کہیں کریم اہل بیت, یہ حسن مجتبیٰ کا جگر ہے. سخاوت پڑھ کے سنائے تھوڑی سی اور. امام حسن کا دسترخوان تندور جلتا تھا, تندور روشن رہتا تھا اور اس سے دھواں اٹھتا تھا. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو, یہ صفت پیدا کریں. مہمان کو دیکھ کے آپ خوش ہوا کریں, اور سے خوش نہیں ہونا, خوشی کا اظہار کیا کریں, بلکہ یہ کہا کریں کہ جس ملک میں بیٹھے, جس شہر میں بیٹھے, ہم بدنصیب ہیں کہ دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں ہوتا. اچھا خدا کی, اللہ کے یہاں پر جواب دے, میں دسترخوان پہ اگر کوئی مہمان آ کے بیٹھ جائے تو شکر کا سجدہ کرو. اللہ اس رزق کا تم سے سوال نہیں کرے گا. ہم اس خاندان کے ماننے والے ہیں جو دسترخوان بچھا کے بس یہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی مسافر آ جائے, کوئی ٹریولر آ جائے, کوئی فقیر آ جائے, اور نہ ملے تو شاہراہ پہ, چوراہوں پہ, اسٹریٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی ملے تو لا کے دسترخوان میں بیٹھ جائے. چہرہ نہ بنایا کرے, مہمان کو دیکھ کے مسکرائیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے دسترخوان پہ, آپ کے رزق پہ جو اللہ نے آپ کو دیا, کوئی آپ کے ساتھ شریک ہوا. تو امام حسن تندور جلتا تھا, تندور, اس سے دھواں نکل رہا ہے, کوشش کرتے تھے کہ دھواں آسمان کی طرف بدل دو. کیوں؟ کہا مسافروں کو پتا چلے کہ یہاں کھانا ملتا ہے. اور میں آپ کے قریب آ جاؤں تاکہ آپ کو آپ کے خاندان کی تاریخ کا پتا چلے. یہ جو علم آپ لگاتے ہیں, تاریخ میں علم کو پڑھو تو لوائے قصی, لوا کہتے ہیں علم کو, حضرت قصی کے نام سے علم ملے گا. اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. سب سے پہلے یہ علم آسمان سے آیا تھا, حضرت شیش لے کے آئے. حضرت شیش کے لیے کیوں؟ کہا کہ قابل سے انتخاب لو. یہ اللہ نے کہا تھا شیش. کہا انتخاب کیسے لو, قبیلہ تو بکھرا ہوا ہے, دور دراز چلے گئے لوگ. تو جبرائیل آسمان سے عدم لائے اور شیش سے کہا کہ ایک بلندی پہ جا کے اس کو لہراؤ. جب عجیب و غریب قسم کی کوئی چیز دیکھیں گے تو قبیلہ قریب آئے گا, اور جب قریب آئے اور آگے پوچھے یہ کیا, تو اپنا پیغام پڑھ کے سنا دینا. اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے آپ کہتے ہیں عجیب و غریب چیزیں تاکہ دنیا دیکھے, اور جب آگے پوچھے یہ کیا ہے تو پیغام پڑھ کے سنا دو. یہی علم ہے, یہی تابوت ہے, یہی چورا ہے. کے مقاصد ہے. حضرت شیش لائے تھے, پھر حضرت قصی کے پاس پہنچا. آپ کا تعلق میجورٹی وہ افراد بیٹھے ہوں گے, کچھ ہندوستان سے ہوں گے, کچھ افریقہ سے ہوں گے, میجورٹی وہ ہوں گے جو پاکستان سے آئے. تو تاریخ تو سب نے پڑھی ہے. سندھ کے اندر جب لفظ ہند پڑھا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہندوستان نہیں ہے تاریخ میں, پورا پاکستان اور بنگلہ دیش اور خلیج فارس تک جب لفظ ہند, ایز ہسٹری آپ پڑھیں گے. لیکن آپ بننے کے بعد سندھ, پاکستان کیوں لگاتے تھے سندھ کے لوگ, اور کیوں سندھ میں, چاہے وہ اہل سنت کیوں نہ ہو, وہ علم کیوں لگاتے ہیں؟ چونکہ سندھ دروازہ ہے. اگر آپ ہند میں داخل ہونا چاہیں, دروازہ سندھ, تو وہ علم اس لیے لگاتے تھے کہ قافلے والوں کو یہاں کھانا ملے گا. جملہ کہہ دوں معلوم ہوا, کھانے اور پانی کا علم سے پرانا رشتہ. کل بھی پانی کا رشتہ علم سے تھا, آج بھی علم جہاں ملتا ہے تو کھانا ملتا ہے, پانی ملتا ہے. آج بھی علم کے صدقے سے آپ کو ملتا ہے. ہمارے یہاں ہر روز کھانا ہوتا ہے, ہر روز یہاں دسترخوان بچھ رہا ہے. چاند رات سے تو دیکھ رہا ہوں, حلیم بھی, کچرا بھی, اور کچھ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کھایا نہیں, سب کچھ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گئے, وہ انجوائے کرتے ہیں. تو کہا جیسے ہمارے گھروں میں 2 بزرگ گزرے, ویسے اسلام کی تاریخ میں بھی 2 بزرگ گزرے. کچھ میں تھے جو اپنی زندگی میں سب کچھ چڑھ گئے,
बच्चों के लिए छोड़ा ही नहीं, जब छोड़ा नहीं तो उनके यहाँ सब कुछ बिदअत है। हमारे बुजुर्ग होते हैं कुछ खाया ही नहीं, सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए। हर मजलिस में हलीम खाते हैं, हर मजलिस में। तो हम पे फतवे क्यों लगाते हो? अपने बुजुर्गों का मातम करो। नारा हैदरी। खुदा की बड़ा मुश्किल, डबल जिम्मेदारी है, मजलिस भी पढ़नी पड़ती है, नारा भी लगाना पड़ता है ताकि आप जागते रहे। एक सलावत पढ़ते मिलके मोहम्मद वाले को। नहीं, आप तो ऐसे ही बैठे, आप तो ऐसे ही फ्लेक्सिबल बैठे, आप तो ऐसे ही बैठे, आप बिल्कुल जैसे वेल मैनर बैठे, बड़े खूबसूरत लग रहे। आप ना बोले, बोलने के लिए हम हैं। और हम जैसा मिस्किन खतीब कौन होगा? टेक लगा के बैठो तो उसकी भी फजीलत पढ़ते हैं, कुर्सी पे बैठो तो उनके भी कहीं ना कहीं से फजाइल पढ़ देते हैं। और कभी ये भी नहीं कहा कि आगे आओ, तो जहाँ बैठा है वहीं बैठ के सुने, मगर सुने, मगर सुने। और आप सुनिए यहाँ से। मैं तो कहता हूँ, मैं तो जो चुप भी बैठते हैं, मैं तो 12-13 मुहर्रम को जाऊंगा ना, तो मैं तो उनकी भी समातों का सदका उतार के जाऊंगा। अब आप सुनिए, ये है अलम। तो इमाम हसन तंदूर में आग रोशन, धुआं उठ रहा है आसमान की तरफ। मकसद, आ जाओ, कारवान आ रहे हैं, खाना मिलता है या पानी मिलता है। अब सुनिएगा, कौन कैसा चाहते हैं आले मोहम्मद, फजाइल का मकसद क्या है? इस मजलिस के बाद आए सिफत, ये क्वालिटी आपके अंदर पैदा होगी। दस्तरखान बिछाए, दस्तरखान, दुनिया की हर नेमत रखी है, उसका पता कैसे चला? एक शख्स आया, कहा मौला मैं परदेसी, मैं मुसाफिर में ट्रैवलर, मैं बहुत भूखा, हाथ धुलाए। मौला ने बिठाया, पसीना साफ किया, मिट्टी को साफ किया, खाओ। उसने कहा जितनी नेमतें इस दस्तरखान पर हैं, आज तक मैंने कभी ऐसी नेमतों को देखा भी नहीं। बिठाया, मगर क्या देगा? खाता जा रहा है और थोड़ा थोड़ा उठा के रखता जा रहा है। बहुत देर जब हो गई तो मौला ने कहा नहीं, खाना खाओ और पेट भर के खाओ, और जितना बचे जितना चाहिए अपने साथ लेके जाओ, लेके जाओ साथ में। जैसे ही उसने देखा तो शर्मिंदा हुआ, कहने लगा नहीं नहीं बोला, मुझे अपनी फैमिली के लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए नहीं चाहिए, मैं तो मुसाफिर हूं, मेरा पेट भर गया, जिसने अब दिया है वो रात में भी देगा। कहा फिर खाना छुपा क्यों रहा है? कहा मैं तो परदेसी हूं, मैं तो मुसाफिर हूं। मैं जब मदीने में आया, भूख लगी थी, एक खेत पे एक फार्मर बैठा था, मैंने उससे जाके कहा मुझे भूख लगी है, बहुत भूखा हूं। तो उसने कहा आओ खाने का टाइम में बैठ जाओ। जब मैं खाने लगा तो उसके खाने को देख के मुझे शर्म आ गई। वो रोटी ऐसी कि टूट नहीं सकती थी। अब जब उसने कहा आओ खा लो, तो मैंने चुपके से दे तो ली ताकि वो शर्मिंदा ना, मगर मुझसे खाई नहीं जा रही थी। वो समझ गया, उसने कहा सुनो मेरे पास तो यही मिलेगा, अगर अच्छा खाना चाहिए और दुनिया की हर नेमत चाहिए, मैं एक पता बताता हूं, यहां उसका दस्तरखान बहुत बड़ा है, पूरा मदीना वही जाता है, मुसाफिर वही जाते हैं, मैं एड्रेस बताता हूं चले जाओ। कहा उसने भेजा, तो मैं चाहता हूं आज वो भी अच्छा खाना खा ले, आज वो भी अच्छा खाना खा ले। इमाम ने सुना, इमाम ने कहा भाई तुझे उसका नाम पता है? सुनो भाई नाम पता है? कहा मुझे नाम तो नहीं पता, मगर उसके जिस्म से खुशबू वही आ रही थी जो आपके जिस्म से आ रही है। हसन मुज्तबा ने मामा उतारा, मुंह पे तमाचे लगाए, रो के कहते तूने नहीं पहचाना, वो कोई फकीर नहीं था, कायनात का इमाम अली था। नारे हैदरी, कोई गरीब, कोई फकीर नहीं था, वो कायनात का इमाम अली था। ये जो दस्तरखान है ये अली का दस्तरखान है, अली ने मुझे इंचार्ज बनाया, लेकिन वो अपने लिए ऐसी लाइफ का अख्तियार किया है ताकि दुनिया में हर इंसान के लिए नमूने अमल बने। वरना अरबों में अली जितने बड़े जागीरदार, रिचेस्ट इलाका जो अरबिस्तान का था, जहां पानी का कुआं था, जहां दरख्त थे, जहां खेती हो सकती थी, उन सब के मालिक अली है। जनाब खदीजा के बाद दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा ताजिर और बिजनेसमैन था वो अबू तालिब है, वो जाफर तैयार है, वो हजरत अब्दुल्ला है।
آپ تصور نہیں کر سکتے. مولا علی کی جاگیر کھا یہ سب انہیں کا صدقہ ہے. آپ نے پہچانا یہ ہے سخاوت, یہ ہے کرم. بن مانگے تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے کہ مہمان کو دیکھ کیا خوش ہو, انتظار کریں کہ دسترخوان میں مہمان ہے. یہ امام حسن کا کرم. میں نے شجاعت پڑھی, میں نے سخاوت و کرم پڑھا. میرے ساتھ ہیں آپ. اور تیسرا کیا پڑھنا ہے؟ علم امام حسن. ایسا سمجھے نا معصومین کو, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دیکھیے امام حسن کے فضائل سن رہے ہیں کہ آپ کو وہ مزہ نہیں آ رہا جو مولا علی کے فضائل میں آتا ہے. یہاں جتنے ہیں سب علی ہیں. ایسے نہیں بولیں گے آپ, ایسے نہیں بولیں گے آپ. جتنے علی ہیں یہ الگ بات ہے کہ رسول نے یہ تو کہا ہم سب محمد, لیکن یہ نہیں کہا ہم سب علی. کہا کیوں؟ کہا جن کے گلے سے ایک علی نہ اتر سکا ان کے حلق سے اتنے سارے علی کیسے اتر. بیٹا آپ کی آواز 200 لوگوں پہ بھاری ہے, سب سے چھوٹا ہے, آواز بلند ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اب آپ دیکھیں خدا بچوں کو سلامت رکھے. اتنا پیارا دعا پڑھتے ہیں, چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, روز یہاں پہ دعا پڑھتا ہے. اکثر وہ کہہ کے پڑھو اتنا اچھا دعا پڑھتا ہے رات میں جلوس میں. رضوی صاحب آپ یہ دیکھیے, یعنی مستقبل جو ہے نا آزادانی کا محفوظ ہاتھوں میں ہے. جب بچے پڑھتے ہیں دل کو خوشی ہوتی. جی اسے کہتے ہیں آزاداری کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور میں نے ابھی وہاں شام والے عشرے میں جہاں امام زمانہ کو پڑھ رہا ہوں, میں نے ایک جملہ کہا تھا, مت کہا کرو کہ دین کو خطرہ ہے, مت کہا کرو اسلام کو خطرہ ہے. کہا کیوں؟ ہم نے کہا جس دن اسلام خطرے میں ہوگا اسی دن امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. ہمارے یہاں دین کو خطرہ نہیں ہے, جس دن خطرہ ہوگا وارث آ جائے گا. اب سمجھ میں آیا بھی قیامت نہیں آئے گی, امامت آئے گی. یہ امام حسن. اب علم سنیے, آپ علم بھی سن لیں آپ بہت تیزی سے. میرے بچے نوجوان میرے ساتھ ہیں, دیکھو کتنا سمپل وے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جن کی اردو کمزور ہے وہ بھی سمجھ کے اٹھے. صلوات پڑھتے مل کے محمد جی آپ سلامت رہے. ایک اور بلندر صلوات پڑھتے مل کے محمد جزاک اللہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب علم سنو, ایسے ہی مجمع بیٹھا ہے, سرکار تشریف فرمایا, خود مرسل اعظم خود بیٹھے ہیں, نبی مکرم اصحاب بیٹھے ہیں, شمع رسالت کے پروانے, خطبہ چل رہا ہے. اتنے میں کیا دیکھا, ایک بزرگ سفید داڑھی, کمر جھکی ہوئی, مگر اتنا خوبصورت کہ مدینے والوں نے بنی ہاشم کے بعد ایسا خوبصورت, ایسا انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. زمانہ کون سا؟ امام حسن 4 برس میں ایسے بیٹھے ہیں زانوں پر. نانا کو نوازوں سے, دادا کو پوتوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. بیٹھے ہوئے, اب سنیے آپ. وہ آئے اور آگے سلام کیا. سرکار نے اٹھ کے ان کو ویلکم کیا, ان کا احترام کیا, ان کو برابر میں بٹھایا. پوچھا کس لیے آنا ہوا؟ کہا کچھ کوشچنز تھے, کچھ سوالات تھے, بہت دن سے لسٹ ہوں, پریشان ہوں, جواب ہی نہیں مل رہا ہے, اس لیے آپ کے پاس آیا. کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا بہت مشکل ہے, کہیں جواب نہیں ملا. کہا پھر اگر مشکل سوال ہے تو ہمارے پاس نہیں آؤ, یہ بیٹھا ہے 4 برس کا بچہ. سنو اپنے مولا کو, ہر امام کو پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. یہ بیٹھے ہیں, بچے سے پوچھو. اب انہوں نے دیکھا گئے, لیکن یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے, دیکھا سوال کیا اور انداز سے ایسا لگا کہ مطمئن ہو گئے, سیٹسفائی ہو گئے, واپس جانے لگے. اب وہ تو چلے گئے, وہاں کا مسئلہ حل ہو گیا یا دوسرا جھگڑا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نہ لینے میں نہ دینے میں. مگر کسی پروگرام میں جائیے, میں کھانا کھا لیا, اب ساتھ لے لیا تاکہ پتا چلے ان کا بھی شہر ہے. ایسے وہاں پہ بھی تھے. کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟
کہا کیوں؟ کہا انہوں نے تو عجیب لینگویج میں بات کی, یہ لینگویج تم انڈرسٹینڈ نہ کر پائے, تو سمجھ نہ پائے. کہا نہیں پہچانا ہے کون تھے؟ کہا نہیں. کہا یہ میرے بھائی حضرت خضر تھے. آپ کو پہلے روایت سنا دیں, یہ مولا چھٹے سرکار نے کہا ہے جب کبھی تم سلام کیا کرو, کہا خضر سنتے ہیں اور تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ چھٹے سرکار نے کہا اگر تصور بھی ذہن میں آ جائے, جیسے آپ بیٹھے ہیں, تو بے ساختہ آہستہ سے خضر کو سلام کر لیا کرو. کہا وہ سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. کہا تو پتھی اور مونس اور دل بہلانے والے فقط خضر ہے. امام زمانہ کی تنہائیوں کے ساتھی کون؟ خضر. دل کون بہلاتا ہے؟ خضر. ایک پہچان بتائی, درخت سوکھا ہوا, گراس سوکھی ہوئی, آپ نے ایک دم سے کہا یہ درخت تو سوکھ گیا تھا, مر گیا تھا, یہ ہرا بھرا کیوں ہو گیا, یہ سرسبز و شاداب کیوں ہو گیا؟ تو امام نے کہا سمجھ لو کہ یہاں سے خضر کا سفر ہوا ہے, یہاں سے حضرت خضر گزرے ہیں. یہ حضرت خضر. تو کہا سلام کیا کرو, وہ جواب دیتے ہیں, وہ تمہاری دعاؤں کو, تمہاری منتوں کو امام تک پہنچاتے ہیں. کہا تم نے نہیں پہچانا, تم نہیں پہچانتے, میرے بھائی خضر تھے, وہ آئے تھے. کہا سرکار یہ لینگویج کون سی؟ کہا عبرانی زبان, جسے آپ ہبرو کہتے ہیں, وہ بول رہے تھے. آ گئی بات وہیں تک. کہا آپ سمجھے کیسے؟ کہا اگر حسن نہیں سمجھیں گے تو امام کائنات کیسے ہوں گے؟ ایسے نہیں, ذرا سا ہمورا کرتے رہیے. کہا کہ کیا پوچھا؟ کہا خضر پریشان تھے, میں نے حسن کا پتہ بتا دیا, حسن نے جواب دیا, وہ سیٹسفائی ہو گئے. اب میں خضر کو بتاؤں, قرآن میں سب سے جلالی نبی موسیٰ, صاحب شریعت, صاحب توریت, بنی اسرائیل کا سب سے افضل نبی, مگر اللہ نے کہا موسیٰ اگر علم کی ضرورت ہے تو خضر کو تلاش کرو. وہ موسیٰ جس سے اللہ کلام کرے, وہ موسیٰ جسے اللہ شریعت دے, وہ موسیٰ جسے اللہ توریت دے, وہ موسیٰ جو تمام بنی اسرائیل کے نبیوں کا سردار. جب انہیں علم کی ضرورت تو اللہ نے خضر کا پتہ بتایا, اور جب خضر مشکل میں ہو تو اللہ نے حسن کا آپ جی. جب بزرگ بولتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ موضوع ٹرانسفر ہو رہا ہے. کیا کہنے جی. آپ دیکھیے سورہ قصص جا کے پڑھو, کبھی قرآن سے اپنے آپ کو نزدیکی تو کرو. جب خضر کو ضرورت تھی, جب موسیٰ کو ضرورت تھی تو خضر کا پتہ بتایا, اور جب خضر مشکل میں ہو مولا حسن کا پتہ بتایا. بس دیکھیے ہم وہاں تک پہنچ گئے, اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مجلس ختم کریں گے, وقت ہوئی ہے, کم ہو زیادہ نہ ہو, اتنا آپ محفوظ کر سکے. اور پھر شب مصائب کی ہے, اور بالکل آخری شب آ گئی. آپ نے سوچا تھا کہ ابھی تو چاند رات کا انتظار تھا. صبر تو کریں آپ. اور یہاں پہ آنے کے بعد بڑے بڑے فقہاء نے اور علماء نے لکھا کہ دیکھیے بزرگ بیٹھے ہیں, وہ گواہی دیں گے, بچے نہیں سمجھیں گے. کیا کبھی انسان غم کا انتظار کرتا ہے؟ انسان کبھی رونے کا, گریے کا انتظار کرتا ہے؟ نہیں, یہ تو فطرت کے خلاف ہے, یہ فطرت کے خلاف ہے. لیکن آپ پھر کیوں انتظار کرتے ہیں؟ ذاکر کو بلاؤ, نوح خان کو بلاؤ, فرش بچھاؤ, والنٹرز کو لاؤ, تبرک والوں کو لاؤ, آپ غم کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ دنیا کا کوئی بھی غم ہو وہ فطرت کا حصہ نہیں ہے, مگر غم حسین فطرت کا حصہ ہے. محرم کا انتظار کرتے ہیں, اب اس کا مطلب محرم کا انتظار بتا رہا ہے کہ غم حسین جو ہے وہ فطرت کا حصہ ہے. اور یہ جو مجلس ہے, میں آج آپ سے بتا دوں, ہمارے یہاں پر ایک دستور ہے, وہ میں آئی جے والوں سے مخاطب نہیں ہوں کہ آپ برا مان جائیں, میں پوری دنیا میں جاتا ہوں. ہمارے یہاں پر 9 محرم کو بہت مجمع ہوتا ہے, اور کل 10 کو جو مجمع ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا. یہ پوری دنیا کا بتا رہا ہوں. لیکن 11 محرم مجمع ختم.
12 محرم مجمع ختم. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علماء نے آپ کے فقہاء نے کیا لکھا؟ کوئی مجلس مس ہو جائے 11 محرم کی مجلس مس نہ ہو، اس لیے کہ وہ جو مجلس ہوتی ہے وہ پرسے کی ہوتی ہے. اور کہا کہ اگر تم کسی کے گھر پرسے کے لیے نہ جاؤ تو پھر واقعاً شکم ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ بیٹھے ہوئے کمیونٹی میں، آپ کسی کی شادی میں نہ جائے، خوشی میں نہ جائے، برتھ ڈے میں نہ جائے تو امکان ملاقات رہتا ہے کہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، لیکن کسی کو پرسہ دینے نہ جائے آپ تو امکان ملاقات ختم ہو جاتے ہیں. تو 11 محرم کی مجلس پرسے کی مجلس ہوتی ہے جہاں زہرا بیٹھتی ہے کہ پرسہ دو. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام بھی تعزیت ہی ہے. تعزیت سے مردہ زندہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب آپ کسی کو تعزیت دیتے ہیں تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس غم میں برابر کے شریک ہیں آپ. اور اسی لیے کہا کہ کبھی کبھی جا کے میر انیس کو پڑھیں آپ. احساس کو الفاظ تھی. ایسا لگتا ہے کہ جب میر صاحب نے مرثیہ لکھا تو جیسے امام حسین سے گفتگو کر رہے ہو، مقتل میں کھڑے ہو، بزرگ سنے ذرا سا. ایسا لگتا ہے نا. 1400 برس کے بعد بھی چونکہ میر انیس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مولا مجھے یہ شرف دے، میری زبان میں یہ لذت دے کہ جب کبھی میرا مرثیہ پڑھا جائے تو سننے والے مقتل میں پہنچ جائے. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. تو میر صاحب کا کمیونیکیشن ہے امام حسین سے. مولا علی اکبر شہید ہو گئے، بڑی مصیبت ہے. کہا نہیں میر صاحب یہ تو وعدہ طفلی ہے، یہ تو نانا سے وعدہ کیا تھا. کہا کہ آپ کے بھتیجے کا لاشا پامال ہو گیا، یہ بڑی مصیبت ہے. کہا نانا سے وعدہ کیا تھا. کہا ششمہ علی اصغر بھی شہید ہو گیا. حسین بار بار کہہ رہے ہیں یہ سب وعدے طفلی ہے. تو میر صاحب نے آخر میں دیکھی احساس سے کہا مولا پھر آپ بتائیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. سنیے گھر تک روتے ہو جائیں گے آپ. آپ بتائیں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. اب سنو. کہنے لگے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ ہے مصیبت. کسی کو تعزیت نہ دینا، کسی کو پرسہ نہ دینا، یہ ہے انسان کی سب سے بڑی غربت. رات بھر ہونے کے لیے جملہ کافی ہے. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. جس کا جوان بیٹا مر جائے اسے کربلا میں کسی نے تعزیت نہ دی. تو 11 محرم کا پرسہ یہ مجلس ہے، تعزیت کو ضرور آنا. آج شب عاشور قیام حسینی میں عجیب کیفیت ہے. کہتے ہیں کہ 10 محرم آئی، مقتل شروع ہو گیا. نہ انصار، نہ اصحاب، نہ بنی ہاشم. حسین یہ کو تنہا کھڑے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو غریبوں کی مدد کر سکے. رو، آج رونے کی شب ہے. کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے لبیک کہہ سکے. کہا پہلی آواز پہ شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بہت نے مجبور کر دیا. کہتے ہیں اب جب دوبارہ کہا حل من ناصر ینصرنا، قیام حسینی سے رونے کی آواز بلند ہوئی. امام تیرے خیمہ پر ہے. آگے کہا خیریت تو ہے، کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بچے بہت پیاسے تھے. کہا نہیں بھیا، جب سے آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. بچہ تڑپ رہا ہے. بہت آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا اور آج روتے رہنا. جو جہاں بیٹھا ہے سکون سے مصائب سنے. آج مصائب میں کمی نہیں ہوگی. امام قریب گئے جھولے، اصغر کو اٹھایا، ایسے جیسے علم بناتے ایسے دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگے میری جان تم ششمائے ہو مگر تم بھی تو حجت خدا ہو. بیٹا اپنی حجت کو تمام کر دو. میرے نانا کے دین کو اب تمہاری ضرورت ہے. اب اس خاندان کی تہذیب دیکھو، ثقافت دیکھو. رباب ہے، ماں ہے، اجازت کیسے دیں؟ قریب گئے، جا کے کہنے لگے رباب کیا ممکن ہے کہ میں اتمام حجت کروں؟ تہذیب دیکھو اس خاندان کی، کرم دیکھو. رباب ممکن ہے کہ ہم میدان میں لے جائیں، حجت تمام کریں، پانی کا سوال کریں؟ شاید. رباب بھی خاندان رسالت کی بہو تھی. تڑپ کے کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آقا حسین یہ آپ کی امانت ہے.
مگر مجھے پتا ہے جو مقتل جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے. تو میری ایک تمنا ہے اگر اجازت ہو ایک مرتبہ میری گود میں دے دیں تاکہ دل بھر کے آخری مرتبہ اصغر کا چہرہ دے دوں. آج گھر تک روتے ہوئے جائیں گے. اللہ آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے. آج بہنیں مائیں بزرگ آتے ہیں علی اصغر کی شہادت کو سننے. علی اصغر کو لیا سینے سے لگایا پیار کیا بالوں کو سنوارا نیا کرتا پہنایا. ایک جملہ ایسا ہے حسین جیسا ثابت امام رو دیا. اصغر سے باتیں کی. سنو گے کیا کہا؟ کہا بیٹا میں اس خاندان کی بیٹی نہیں ہوں, میں تو اس خاندان کی بہو ہاشمیوں کی بہو ہوں, مگر میں نے یہ سنا کہ تمہارے دادا ساخی کوثر ہیں. اصغر جب تیر لگے گا تمہارے دادا اپنے ہاتھوں سے تر کو لے کر آئیں گے. تجھے میرے حق کا واسطہ پانی نہ پینا. دادا سے کہنا کہ فاطمہ کا بیٹا بہت پیاسا ہے. یہ کہنا سیدہ کا بیٹا اور میرے لال اگر تیر لگے تو رونا نہیں. دنیا کہے گی رباب کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. اور یہ کہہ کہ حسین کو دیا میں نے اللہ کی امان میں دیا. بس سمیٹ دیے وسائل مقتل میں پہنچے. سوال کیا حجت کو تمام کیا. لوازدارو پانی تو نہ ملا. حرملہ کا تیر چلا. حرملہ کا تیر چلا. زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے کہتے ہیں کہ تیر اتنا وزنی تھا کہ جسم ہلکا تھا تیر وزنی تھا. بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. عجیب کیفیت ہے. غریب باپ کھڑا ہے آغوش میں اصغر کا لاشا ہے گردن پہ تیر لگا ہے. ایسے علی اصغر کا خون لیا چاہتے تھے کہ آسمان کی طرف پھینکے. آوازیں خون ناحق حسین. اگر ایک قطرہ آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک پانی نہیں برسے گا. کہا چلو زمین پہ پھینک دیں. زمین نے بولنا شروع کیا خون ناحق ہے. بس حضرت سے بیٹے راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہہ کے خون لیا اپنے چہرے میں بنا اور ایک جملہ کہا اب نانا سے ایسے ہی ملاقات کروں گا اور جا کے نانا سے کہوں گا نانا آپ کی امت نے یہ تحفہ دیا ہے. تیر لگا آغوش میں لیا آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ ماں دیکھ تو لے, مگر خیال پیدا ہوا نہیں ماں ہے علی اصغر بہت چھوٹا ہے شاید ماں مر جائے. پیچھے ہٹے چاہا کہ دفن کر دے تو خیال پیدا ہوا ہو سکتا ہے کہ ماں شکوہ کرے کہ ایک مرتبہ بیٹے کا چہرہ بھی نہ دکھایا. بس 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور آخر میں شجاعتوں کا سمیٹا کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ کہہ کے خیمے پہ گئے اور جا کے کہا رباب رباب علی اصغر آئے ہیں. رباب اصغر آئے ہیں خیمے پہ کھڑے ہیں. اصغر کا لاشا دیکھا میری طرف دیکھ. کہتے سب سے پہلے اس آواز کو سکینہ نے سنا. 4 برس کی بچی سکینہ جسے حسین نے نماز شب میں اللہ سے مانگا تھا. کہتے جیسے ہی سکینہ نے سنا اگر آواز بلند نہ ہو تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے علی اصغر ہائے غریب حسین. سب سے پہلے بچی نے سنا دوڑ کے آئی بابا کا دامن پکڑ کے کہا بابا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اصغر پیارا ہے سکینہ سے محبت نہیں. بابا سکینہ نے کہتی ہے بابا اصغر کو پانی پلا دیا ہم تو پیاسے رہ گئے. ابھی اتنا کہا تھا حسین نے دامن کو ہٹایا. سکینہ نے کیا دیکھا 6 مہینے کا اصغر گردن پہ لگا ہوا تیر مرجھایا ہوا چہرہ لبوں پہ تبسم غریب باپ ہاتھوں میں لاشا. بہن نے منظر دیکھا آواز دی اماں ارے جلدی سے آؤ میرا اصغر نہیں آیا. اصغر کا لاشا آیا ہے. رباب نے سنا اصغر کا لاشا دیکھا
माँ ने बेटे की मैयत उठाई, बस एक जुमला कहा हुसैन। अरे क्या अरबों में, अरे 6 महीने के बच्चों को भी अगर ऐसे ज़बा किया जाता है, वाली असगरा, हाय मेरा प्यासा बच्चा, हाय वाली असगरा, या हुसैन, या हुसैन, मातम हुसैन, या 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 आजा चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आजा चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आजा चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तो मैं लगाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आजा चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आजा चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर बिछ चुकी है, मुँह किस तरह छुपाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आजा चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। मेरे जोर को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे कर ढूंढती है। तेरे माँ की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आजा चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। मेरी जान जा रही है, ये सोच सोच असगर फूल से गले पर, ये तीर कैसी है बहनों को क्या बताऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आजा चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने को मैं लगाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आजा चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و زمان نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و زمان نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و زمان نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و زمان نے، تیرے پہ مرا خون شہ کرب و بلا نے، تیرے پہ ملا خون شہ کرب و بلا نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و زمان نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و زمان نے، آؤ علی اصغر تمہیں جھولے میں جھلاؤں، آؤ علی اصغر تمہیں جھولے میں جھلاؤں، جبریل امین جھولا جھلانے، گھر آئے ہیں جبریل امین جھولا جھلانے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و زمان نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و زمان نے، پوچھے کوئی اصغر سے کہ اے ماہر بابا، پوچھے کوئی اصغر سے کہ اے ماہر بابا، گرایا ہے تجھے اس کی صدا نے، جھولے سے گرایا ہے تجھے اس کی صدا نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و زمان نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و زمان نے، نرمی سی زباں پہ کے ہونٹوں پہ دکھائی، نرمی سی زباں پہ کے ہونٹوں پہ دکھائی، پر بوند نہ پانی کا دیا قوم جفا نے، پر بوند نہ پانی کا دیا قوم جفا نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا
ارض و سمانے اصغر کا لہو جب نہ لیا ارض و سمانے مقتل میں وہ سر کو لے ہوئے پیٹی تیروں تھی مقتل میں وہ سر کو لے ہوئے پیٹی تیروں تھی مائی ہے روٹے ہوئے ہر کو منانے مائی ہے روٹے ہوئے ہر کو منانے اصغر کا لہو جب نہ لیا ارض و سمانے اصغر کا لہو جب نہ لیا ارض و سمانے میرے خاک تلے سو میرے نادالی اصغر میرے خاک تلے سو میرے نادالی اصغر اب آئیں گے ظالم تجھے نیزے سے جگانے اب آئیں گے ظالم تجھے نیزے سے جگانے اصغر کا لہو جب نہ لیا ارض و سمانے اصغر کا لہو جب نہ لیا ارض و سمانے جب کر دیا شبیر نے مٹی کے حوالے جب کر دیا شبیر نے مٹی کے حوالے خود روتے ہوئے پرسا دیا شاہ خدا نے خود روتے ہوئے پرسا دیا شاہ خدا نے اصغر کا لہو جب نہ لیا ارض و سمانے اصغر کا لہو جب نہ لیا ارض و سمانے میرے خاک تلے سو میرے نادالی اصغر میرے خاک تلے سو میرے نادالی اصغر Hussain, Ya 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 Hussain. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا
لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کو پڑھنے والے ہو لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر. کسے یہ دنیا چھپا رہی ہے کسے یہ دنیا چھپا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی جواب دعائے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. قبول کرنا تو سر کٹانا مگر نہ باطل سے خوف کھانا مگر نہ باطل سے خوف کھانا. سمجھ سکے تو سمے زمانہ سمجھ سکے تو سمے زمانہ. فضائے پاسوں سے آ رہی ہے فضائے پاسوں سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. جناب آدم جناب عیسیٰ جناب مریم جناب زہرا جناب مریم جناب زہرا. حسین ابن علی کے غم میں حسین ابن علی کے غم میں غزل بھی آنسو بہا رہی ہے غزل بھی آنسو بہا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. عجب ہے کرب و بلا کا منظر گواہ کہہ کے گلے پہ خنجر گواہ گلے پہ خنجر. عرش بھی کروٹ بدل رہا ہے عرش بھی کروٹ بدل رہا ہے. سکینہ آنسو بہا رہی ہے سکینہ آنسو بہا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو
لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ صبر تیرا تیری عبادت ہو راہ حق میں تیری شہادت ہو راہ حق میں تیری شہادت تیری صداقت کی داستان ہے تیری صداقت کی داستان ہے زمانے بھر کو سنا رہی ہے زمانے بھر کو سنا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے تمام عالم کو یہ دکھایا کٹا کے گردن کو دی بچایا کٹا کے گردن کو دی بچایا مگر یہ امت کبھی بھی آلے مگر یہ امت کبھی بھی آلے نبی کو دیکھو ستا رہی ہے نبی کو دیکھو ستا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین یا حسین حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین دین ہے حسین دی پناہ شہید کربلا شفیع نینوا بے جرم و بے خطا ہے تیرا گھر لٹا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے غریب مولا کی بے کسی پہ غریب مولا کی بے بسی پہ غریب مولا کی بے بسی پہ ابھی تلک وہ زمین کربل ابھی تلک وہ زمین کربل لہو کے آنسو بہا رہی ہے لہو کے آنسو بہا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے جوان بیٹے کی لاش لینے چلے ہیں مقتل کو شاہ والا چلے ہیں مقتل کو شاہ والا مگر ضعیفی قدم قدم پر مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین
Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka Ali al-Waliullah. Assalamu alayki Fatima al-Zahra. Assalamu alayka Hussain ibn Ali. Assalamu alayka Hussain al-Shahid ibn Karbala. Jamia wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka Gharib al-Ghurba. Assalamu alayka Mu'in al-Zurfa wal-Fuqara. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم يا صاحب العصر والزمان. السلام عليكم يا شريك القرآن. السلام عليكم يا إمام سيف الجان. أجر الله تعالى فرجك وصار الله مخرجك وظهور. السلام عليكم سعادات جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.